آج کے حالات کیا جھنجھوڑتے نہیں ہیں تمہیں؟ آج کے حالات نہیں جھنجھوڑ رہے تمہیں؟ ظالم سر پر آپ ننگا ناچ ناچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. وہ دن تمہارے سامنے آئیں گے، تم دیکھو گے کہ بچوں کے خون سے یہ ہولی کھیلیں گے. ہاں یہ دن آئیں گے، قریب ہے. ہر جگہ پر فتنہ و فساد، ہر جگہ پر خون ریزی، ہر جگہ پر قتل و غارت. حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی 800 سال پہلے کی پریڈیکیشن بہت مشہور ہے. انہوں نے جو پیشن گوئیاں 800 سال پہلے کی تھیں وہ سب کی سب آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے ہندوستان کے پورے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کی پوری کتاب موجود ہے فارسی میں. انہوں نے اپنے زمانے کے بعد ہونے والے حالات میں سب بتایا، کون سا بادشاہ آئے گا، کتنے سال حکومت کرے گا، کیا کیا ہوگا، اور آج کے حالات تک انہوں نے بیان کیے. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ہر چیز پر یقین کریں گے. مستقبل جو بھی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بزرگوں نے علم لدنی سے، اللہ تعالیٰ کا جو خاص علم انہیں ملا ہو، اس سے کبھی کبھار کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا ہند پر، جب دریائے اٹک کا ایک نام لیا انہوں نے، یا پھر تبت کے پاس، کہ ایک دریا ہے یا ایک میدان ہے، وہ 3 بار پورے خون سے بھر جائے گا. اتنا قتل عام کر دیا جائے گا. سوچ سوچ کر کے کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، جب بارش بہت تیز آتی ہے تو پھر لوگ چھت کے نیچے چلے آتے ہیں یا چھاتا نکال لیتے ہیں. اور تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ فتنوں کی بارش اور ظلم کی بارش اتنی تیز ہو چکی کہ تم مصطفیٰ کریم کی چھت کے نیچے بھی آنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی اخلاق مصطفیٰ کی چھتری لینا چاہتے ہو. کون سی زندگی میں ہو؟ بدلو اپنے آپ کو. میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے، ورنہ حالات ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں. زندگی تمہاری 80 سال کی ہو جائے، اگر ایک جگہ بیٹھ کر کے تم انتظار کرتے رہے تو کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے. وہ خالق اسباب ہے، ساری چیزیں اسباب پر رکھا ہے. مولا اگر چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے تمہارے منہ میں روٹی ڈال دے، لیکن اس کی مرضی ایسی نہیں. اس کی منشا یہ ہے کہ پہلے بیج بو، پھر فصل آئے، پھر اس کے بعد کٹائی ہو، پھر بھی اس کے بعد پسائی ہو، پھر آٹے کی گندھائی ہو، پھر اس کے بعد روٹی بنے، پھر توے پر جائے، پھر پک کر تمہارے منہ میں آئے. اتنی منزلوں سے گزار کر کے تمہارے منہ تک لاتا ہے. لیکن کیا وہ ان منزلوں کا محتاج ہے؟ وہ ڈائریکٹ تمہیں رزق کھلا سکتا ہے، لیکن اس نے پوری کائنات کو اسباب پر رکھا ہے. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ صرف اور صرف تم اس یقین پر نہیں رہنا کہ ہم ان کا دامن پکڑیں، ان کا دامن پکڑیں، سب ہو جائے گا. دامن پکڑے رہو لیکن حرکت بھی کرتے رہو. ہاں، بغیر حرکت کیے، مثال کے طور پر سمندر میں آپ تیر رہے ہو، چاہے اچھے سے اچھے تیراک کا دامن پکڑے رہو اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دو، اس کو بھی لے جاؤ گے تم. اس کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ میرے عزیزو، آپ اپنے ہاتھ پیر تو چلاؤ، عمل کے میدان میں آپ خود تو آؤ. اب یہ آیات کریمہ کے بعد جو آخری میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ یہ تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے حوصلے کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں، ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے. ظالموں کے کسی کام سے اللہ بے خبر نہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مولا سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور انجام بہت قریب ہے. انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں ڈھیل دیا ہوا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ کس پلٹی کھائیں گے، کیسی پلٹی کھائیں گے. اب میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ ظالم جس قدر بھی ظلم کر لیں، ایک وقت آئے گا جب میرے مولا کی پکڑ ہوگی. چنگیز نہیں بچا، ہلاکو نہیں بچا، فرعون، قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب،
یہ سب اپنے ظلم کی داستان لکھ کر کے چلے گئے، ان کے نشانات نہیں رہے، تو فی زمانہ ہمارے زمانے کا بھی کوئی ظالم زندہ نہیں رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے، وہ بہت اچھی لگی مجھے بات۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، اللہ کسی قوم سے ناراض ہو تو سزا کے طور پر انہیں حاکم ظالم دے دیتا ہے۔ ظالم حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کی سزا ظالم حاکم ہی بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے یہ انجام ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ پھر جب اجتماعی توبہ کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے، تو مولا بھی یہ کائنات کے سارے اس نظام کو بدل دے گا۔ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں چینج ہونا چاہتے، طے کر کے رکھے ہو کہ جیسے ہم ویسے ہی رہیں گے، بولنے دو مولانا لوگوں کو، ہم جیسے ویسے ہی رہیں گے۔ ان یشاء یذھبکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ نہیں چاہتے بدلو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارے بعد پھر جسے وہ پسند کرے گا اس کو اپنی زمین پہ لائے گا، پھر کسی اور قوم کو وہ بسائے گا۔ ہم سے پہلے بھی قومیں آباد رہی ہیں، تم سے نظام کائنات نہیں ہے، تم سے دنیا نہیں چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سورج اور چاند کا نظام نہیں ہے، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہی سے سب چل رہا ہے تو خام خیالی ہے۔ ہاں، بدلنے کی اپنے آپ کو فکر آج ہی سے طے کر لو۔ اللہ رب العزت کو گواہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر مان کر ان کے دربار میں یہ کہہ دو ایک بار میرے آقا کو شاہد مانتے ہو، میرے آقا کو حاضر مانتے ہو، میرے آقا کو ناظر مانتے ہو، تو پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اور بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ بس یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ جس دن تم بیدار ہو کر میرے نبی کو شاہد مان کر کے یہ کہہ لو گے، انشاءاللہ وہ بدلیاں چھڑ جائیں گی، وہ ابر ہٹ جائے گا، یہ ظالموں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ دیکھنا تم اپنی آنکھوں سے ان کیڑوں کو مرتے ہوئے دیکھو گے، تم اپنی آنکھوں سے ان دجالوں کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے، انشاءاللہ ایک دن میری یہ قوم بدل جائے گی۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔